مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے خاندان کے 3 بندوں کو آزمایا گیا۔ نعمت ملی تھی نا بڑی۔ ایک آپ کے دادا عبد المطلب کا نام تھا شیبہ۔ عربی میں شیبہ بڈھے کو کہتے ہیں، بوڑھے کو۔ اس بچے کے سر کے سارے بال کالے تھے، ایک لٹ بالوں کی تھی جو سفید تھی، تھوڑی سی جگہ کے بال سفید تھے۔ تو ان سفید بالوں کی وجہ سے اس بچے کا نام شیبہ بڈھا پڑ گیا۔ یہ بچہ بچپن میں یتیم ہو گیا۔ اس کی والدہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی، اس کا نام تھا اسماء۔ چنانچہ خامد کی وفات کے بعد اسماء اپنے بچے کو لے کر مدینہ آ گئی۔ اسماء کے والدین کوئی زیادہ امیر نہیں تھے، غربت کا حال تھا۔ چنانچہ یہ بچہ شیبہ وہاں غربت کے ماحول میں پلنے لگا، مگر اس کے اندر قریشی خون تھا، اس کے اندر خاندانی صفات تھیں، تو یہ نوجوان بڑی صفات کا حامل تھا۔ ایک مرتبہ ایک مکہ کا آدمی مدینہ گیا، اس نے دیکھا کہ چند نوجوان تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان ایسا ہے کہ جب تیر چلاتا ہے تو ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے، اور وہ بڑے ترنگ میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سجتی ہے کہ میرا نشانہ ٹھیک لگے، میں اس خاندان کا بچہ ہوں اور میرے رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو پتہ چلا کہ یہ تو قریشی خاندان کا بچہ ہے، مگر اس وقت غربت کے ماحول میں پل رہا ہے۔ یہ شخص مطلب کا دوست تھا۔ چنانچہ جب وہ واپس مکہ مکرمہ گیا تو اس نے چچا کو تانا دیا کہ تم بھی کیسے چچا ہو، اپنے بھتیجے کو نہیں پال سکتے، اس کو ماں کے ساتھ غربت کے حال میں چھوڑا ہوا ہے، کوئی خبر لینے والا نہیں۔ تو مطلب نے قسم کھا لی کہ میں جب تک بھتیجے کو نہیں لاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مکہ سے مدینہ گیا، بچے کی والدہ سے بات کی، والدہ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ یہاں مسائل اچھے نہیں ہیں، بچے کے اندر جو صفات ہیں وہ ابھر نہیں سکیں گی، اس کو مکہ بھیج دو، وہ سردار لوگوں کا خاندان ہے، یہ بچہ وہاں پلے گا تو اس کے اندر سرداری کی صفات نکلے گی۔ تو ماں نے پھر بچے کو اس کے چچا مطلب کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ مطلب اپنے بھتیجے کو جو چھوٹا بچہ تھا لے کر مکہ آئے۔ جب مکہ داخل ہو رہے تھے نا تو ان کے کسی دوست نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک لڑکے کو بٹھا کے لا رہے ہیں۔ اس زمانے میں چھوٹے لڑکوں کو غلام کے طور پہ گھروں میں کام کاج کے لیے رکھا جاتا تھا، تو اس نے خود ہی گمان کر لیا کہ مطلب کام کے لیے کوئی بچہ لایا ہے اپنے گھر میں۔ اس نے اس کا نام عبد المطلب کہہ دیا، تو یوں شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ وہ مطلب کے غلام نہیں تھے، مطلب کے تو بھتیجے تھے، مگر نام مطلب عبد المطلب پڑ گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے دادا تھے، مگر انہوں نے بچپن میں یتیمی دیکھی، غربت دیکھی، اور جب واپس آئے تو ان کو مکہ مکرمہ میں قریش خاندان میں رہنے کا موقع ملا۔ اب جو صفات ہوتی ہیں نا وہ ماحول کے ساتھ ابھرتی ہیں، نکھرتی ہیں۔ اس بچے نے جب اس خاندان میں پرورش پائی تو وہاں پر تو قبیلوں کے لوگ آتے تھے اور بڑے بڑے معاملات کو سلجھانا پڑتا تھا اور بڑے اونچے درجے کی باتیں ہوتی تھیں، تو مطلب ان تمام محفلوں میں شرکت کرتا تو اس کی جو IQ لیول تھا وہ بہت بڑھ گیا۔ چنانچہ مطلب جب بھی وہ مشورہ دیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مطلب کے اندر دوسرے بچوں کی بجائے زیادہ صفات ہیں تو انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مطلب کو اپنے خاندان کا بڑا بنا دیا کہ جی ہمارے خاندان کا سردار عبد المطلب ہے۔
حالانکہ وہ تو سردار نہیں تھے، ایک نوجوان تھا۔ جب اس کو خاندان کا بڑا بنا دیا گیا تو اس بچے کو احساس ذمہ داری ہوا کہ میرے اوپر ذمہ داریاں عائد ہیں، اب مجھے ان کو پورا کرنا ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں پانی کہیں نہیں ملتا تھا۔ زمزم کا کنواں اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے جاری کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بند ہو گیا تھا اور اس زمانے میں کہیں پانی نہیں تھا۔ اب جہاں پانی نہ ہو تو وہاں رہنا، زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ تو عبد المطلب نے سوچا کہ پانی کی تلاش میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس نے کدال بنوایا اور اس نے زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کر دیا، تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ سارا کا سارا پتھریلا علاقہ تھا، جہاں کھودتا چٹان توڑتا، نیچے پھر پتھر ہوتے، پھر دوسری جگہ توڑتا، پھر تیسری جگہ توڑتا۔ گرمیوں کا موسم، 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر، اور یہ نوجوان پسینے پسینے تھکتا نہیں تھا اور زمین کی کھدائیاں کر کر کے کنویں کو تلاش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں تھا کہ کنواں ہے کہاں، تو بس ایک آئیڈیا لگا کر ادھر کھودا ادھر کھودا، کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو پاگل سمجھتے، دیوانہ سمجھتے، مگر عبد المطلب اپنی دھن کا پکا تھا، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ وہ کھودتا رہا مگر پانی نکلتا نہیں تھا۔ ایک دن عبد المطلب نے منت مانی کہ اللہ، آپ نے مجھے 12 بیٹے دیے ہیں، میں ان میں سے ایک بیٹے کو آپ کے نام پر قربان کروں گا اگر مجھے زمزم کا پانی مل گیا۔ نظر مانی، منت مانی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ چند دن کے بعد مطلب نے ایک چٹان کو توڑا، اس کے نیچے زمزم کا کنواں تھا اور پانی نکل آیا۔ پانی کا نکل آنا اتنا بڑا بریک تھرو تھا کہ پورے مکہ کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب ان کو پانی اپنے شہر میں مل گیا، زندگی گزارنی آسان ہو گئی۔ چنانچہ لوگوں نے سوچا کہ بھئی عبد المطلب نے پوری قوم کو پانی دیا ہے، اب اس کو کوئی اس کا انعام دینا چاہیے۔ چنانچہ انعام کے طور پر پوری قوم نے مل کر عبد المطلب کو بیت اللہ کی چابیاں حوالے کر دی۔ یوں عبد المطلب والی بیت اللہ بن گئے، بیت اللہ کے کنجی بردار، متولی بن گئے۔ شروع میں متولی نہیں تھے، زمزم کو تلاش کرنے کی برکت سے اللہ نے ان کو والی بیت اللہ بنا دیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایک دن سوچا کہ اللہ نے تو میری نظر پوری کر دی، اب مجھے بھی اپنی بات پوری کرنی چاہیے، اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے 12 بیٹوں کے نام پرچیاں لکھی اور پھر ان میں قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اندازی کی تو نام آیا عبداللہ کا۔ یہ عبد المطلب کا وہ بیٹا تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا، سب سے زیادہ منور چہرہ تھا، سب سے زیادہ شریف اچھے اخلاق والا بچہ تھا۔ اس کو دیکھ کے ہر بندے کا دل خوش ہوتا تھا، اور اسی بچے کا نام نکل آیا کہ اس کو قربان کرنا ہے۔ عبد المطلب تیار ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن عبد المطلب نے لوگوں کو بلایا اور کہا بھائی میں آپ کے سامنے عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو، آپ نے نظر پوری کرنی ہے نا، تو آپ عبداللہ کی بجائے اونٹ قربان کر لیں۔ کتنے اونٹ قربان کریں؟ انہوں نے کہا قرعہ ڈال لو۔ چنانچہ دوبارہ قرعہ اندازی ہوئی، عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو؟ عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو؟ عبداللہ کا نام نکلا۔ اونٹ بڑھتے گئے حتیٰ کہ قرعہ اندازی ہوئی، عبداللہ کو قربان کروں یا 100 اونٹوں کو قربان کروں؟ تو نام اونٹوں کا نکل آیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا اور یوں انہوں نے اپنے بیٹی کی قربانی کو پورا فرما دیا۔ اسی حضرت عبداللہ جو تھے وہ ذبیح اللہ کہلواتے تھے۔